کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی لگژری لائف، گاڑیاں، شہرت، فالوور، یہ سب دیکھ کے آپ کے دل میں جو حسد پیدا ہوتی ہے، کاش یہ حسد بہت قدیم ہے۔ کاش میرے پاس بھی لینڈ کروزر ہوتا۔ کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کی دولت کے سامنے آج کے بڑے بڑے بلینئرز کی دولت اتو سے نظر آئے گی۔ کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کی پوری کہانی، اس کا عروج، اس کا غرور، اس کا انجام اللہ نے قرآن میں اس شخص کے لیے بیان کیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ بیٹے، اگر تم زیادہ پیسے کماؤ گے تو معاشرے میں تمہاری عزت ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے سب سے بڑے بلینئر، سب سے بڑے انفلوئنسر قارون۔ میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک ایسا شخص جس کی دولت، شہرت اور تکبر کی مثال قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی، اور سمجھیں گے کہ کیسی آج سے ہزاروں سال پہلے کے ایک شخص کی کہانی ہمارے آج کے جدید دور کی منہ بولتی تصویر ہے۔ قارون کا ذکر قرآن میں سورہ قصص میں آیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا کزن تھا۔ اللہ نے اسے علم بھی دیا تھا اور دولت بھی۔ اب اس کی دولت کتنی تھی؟ قرآن کہتا ہے قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ دیکھو قارون کے خزانے کی چابیاں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ تو اس کا سمپل جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت۔ وہ ایک جادوگر ہے، میں اسے نبی نہیں منتا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون، حامان اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے پاس اپنے نمائندوں کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو قارون نے زکوٰۃ دینے سے تو انکار کیا، ساتھ میں اس نے یہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے ساتھ جا کے ملی۔ ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ اور فرعون کے دربار میں اس نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشورے دے دے کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور وہاں پر دولت جمع کرنی شروع کر دی، اور یوں اس کی دولت میں دن پر دن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی دولت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک پوری جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ قارون کے ہیں اور وہ اس کے خزانوں کی چابیاں لے جا رہے ہیں۔ ذرا صبر کریں، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری ٹیم لگتی تھی تو خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن دولت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ انسان کو نہیں بلکہ انسان دولت کو سنبھالتا ہے۔ قارون کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، وہ باغی ہو گیا اور اس میں تکبر آ گیا۔ قارون کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے اسے سمجھایا قرآن ان کا کون نقل کرتا ہے، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔ جسٹ امیجن کتنے معزز الفاظ ہیں کہ دیکھو بھائی دنیا میں مال کماؤ جتنا مرضی، لیکن یہ ہے کہ آخرت کو نہ بھولو۔ اور جانتے ہیں قارون نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے۔ کچھ سنا سنا سا لگا، یہ میری محنت ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری سکل ہے، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی محنت ہے، میں سیلف میڈ ہوں۔ یہ ہے قارون کا مائنڈ سیٹ، یہ ہے وہ لمحہ جہاں پر انسان کی کامیابی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، جب انسان اپنی ساری کامیابی کے کریڈٹ خود کو دے دیتا ہے اور اس دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری زینت کے ساتھ نکلا، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا فلیکس تھا۔ Upon the favored one, such gold, I have never seen anything like it. All hail قارون۔ اور تب لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، بالکل ویسے ہی جیسے آج انسٹاگرام کے اوپر بٹ جاتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ تھا جو دنیا کی زندگی کا طالب تھا۔ قرآن کہتا ہے تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اے کاش مجھے بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا۔ وہ واقعی بہت امیر ہے۔ کیا آپ نے یہ آواز پہچانی؟ یہ آپ کے اپنے دل کی آواز ہو سکتی ہے۔ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری لائف بھی لگژریس ہو، میرے پاس بھی اتنی فالوئنگ ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں ایک دن میں ارب پتی بن جاؤں گا اور میرے سوشل میڈیا دیکھو، میرے سب سے زیادہ فالوورز ہوں گے، ہر کوئی مجھے جانے گا۔ یہ وہی حسرت ہے جس نے آج قارون کے کلچر کو زندہ رکھا، لیکن دوسری طرف ایک دوسرا گروہ بھی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔
उन्होंने कहा, और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस, मोमिनों और नेकुकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहाँ तैयार है वो कहीं बेहतर है। और इसी सारे असना में जब करून अपनी पूरी जीनत के साथ लोगों के सामने था और लोगों के दो हिस्से थे, अचानक एक ज़लज़ला आता है। क्या हो रहा है? एंड बूम, करून अपने लश्कर समेत जमीन में धंस जाता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कारून को लगता था कि उसका इल्म, उसकी दौलत, उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको बचा लेंगे, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आता है तो कोई प्लान काम नहीं करता। बस हमने कारून को और उसकी हवेली को जमीन में धंसा दिया तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सबक अब आता है। अगली ही सुबह वही लोग जो कल तक कारून की किस्मत पर बड़ा रश कर रहे थे कि काश हमारे पास भी ये सारा कुछ होता, अब ये बातें कर रहे। और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे, सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर कामयाब नहीं होते। इस्लाम दौलत कमाने के खिलाफ नहीं है, इस्लाम कारून बनने के खिलाफ है। फर्क सिर्फ एक सोच का है कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और ये सब अल्लाह ने दिया। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत व आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र व सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है। तो अगली बार जब भी आप किसी की लग्जरियस लाइफ देखें तो रश्क न करें, दुआ करें, अल्लाह ताला से आखिरत मांगें, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कारून के खजानों समेत भी अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर है। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है।